حدیث کے معنی کیا ہیں؟ تو صرف ایک لفظ کہا، یطیعون کا عبادت کریں، اس کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اطاعت کریں، یعنی اللہ کو وہ عبادت پسند ہے یا وہی ایکسپٹ کرتا ہے کہ جس کی بنیاد اطاعت ہو۔ بہت گہری بات ہے، سادہ نہیں ہے۔ امیر نے تفسیر کی، وہی عبادت آپ کی فجر کی قبول کرے گا جو 2 رکعت کی ہے، 4 اور 6 اور 8 رکعت کی قبول نہیں کرے گا اگرچہ کہ عدد میں زیادہ ہے۔ شیطان ہزاروں سال کی عبادت کا وعدہ کر رہا تھا، کہا نہیں، تو نے اطاعت نہیں کی، اس لیے میں ہزاروں سال کی عبادت کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، لوگوں کی توجہ ہوتی ہے صرف عبادت کرنے پہ، کوانٹیٹیٹیو عبادت کرنے پہ، ان کی توجہ ہونی چاہیے اطاعت کرنے پہ۔ تو علی نے منبر کوفہ سے تفسیر کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا کہ مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ علی نے کہا اطاعت کریں، اس کے معنی ہے عبادت کیا؟ اطاعت کریں۔ اب ایک شخص خدمت سید الشہداء حسین ابن علی میں آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درجہ و درجہ اسی آیت پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے آگے پھر پوچھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ اے سید شباب اہل الجنہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کہہ چکا تھا، باب مدینہ تو علم فرما چکے تھے، مگر اس کے باوجود اس نے آ کر سید الشہداء سے پوچھا کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ وہی ایک لفظ ارشاد فرمایا، اے کے معنی عربی میں ہوتے ہیں یعنی اے درود پڑھیں محمد والے محمد، ٹیپ کا بند ہے۔ سید الشہداء سے پوچھا کہ اس کے معنی کیا؟ قرآن نے کہا کہ عبادت کریں، علی نے کہا کہ اطاعت کریں۔ حسین سے پوچھا کہ اس کے معنی کیا؟ یعرفون، اس کے معنی یہ ہیں کہ معرفت حاصل کریں۔ یعرفون، معرفت حاصل کریں۔ اب آپ نے دیکھا کہ قرآن کس مقام پر روکا، علی نے کس طرح سے اس کے معنی میں اضافہ کیا اور کس طرح سے حسین ابن علی نے اس کا کمال کیا، اس کا اتمام کیا۔ عبادت کریں مانے اطاعت کریں، مانے معرفت حاصل کریں۔ تو اب چکی کے پارٹوں کی طرح جو اپنے مقام اور محور پر گھومتا ہے، یہ انسانوں کو نہیں دیا، درجہ بدرجہ مقام میں معرفت تک پہنچایا۔ اسی آیت پر میں اکتفا کروں گا، کل انشاءاللہ اور آیتوں پر میں گفتگو کروں گا۔ مقام معرفت تک پہنچایا۔ تو آپ کی زندگی کا مقصد اب کیا قرار پایا؟ صرف وہ عبادت نہیں کہ جس میں اطاعت نہ ہو، ہاں وہ عبادت کہ جس میں اطاعت نہ ہو۔ اور عبادت و اطاعت بھی کافی نہیں جب تک کہ معرفت نہ ہو۔ یہ قرآن اور یہ 2 اماموں کی تفسیر اور تشریح ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے کہا کہ امام نے قرآن مجید کی ڈیپر لیئرز پر کلام کیا، اس کے باطنی علوم کو کھول دیا اور آشکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی اکبر امام علی مقام کی خدمت میں آئے، ایک مرتبہ پہلا سوال امام نے یہ کیا کہ بیٹا اہل حرم سے رخصت ہو لی ہے؟ کہا بابا جان سب سے رخصت ہو لیا۔ اب ایک خاص جملہ امام نے کہا کہ بیٹا اس پھوپھی سے بھی اجازت لے لی جس نے ماں بن کر پالا۔ کہا بابا جان پھوپھی جان سے بھی میں نے اذن لے لیا۔ جب امام مطمئن ہوئے کہ اہل حرم نے علی اکبر کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، الوداع کہہ دیا ہے، تو ایک صندوق کو کھولا اور اس کے بعد اس صندوق میں سے تبرکات کو نکالا۔
اللہ کے رسول کا امامہ نکالا، علی اکبر کے سر پر خود باندھا، اور پھر ابا رسول کی نکالی، علی اکبر کو خود زیب تن کی، اور پھر تلوار کو نکالا، علی اکبر کے کمر میں باندھا، اور وہ نالین کہ جس سے رسول معراج پر گئے تھے. آپ دیکھ لیں مقام علی اکبر کو، علی اکبر کو پہنا ہی سر سے پاؤں تک جوان بیٹے کو دیکھا، آنکھ سے بے اختیار باپ کے آنسو نکلے، زبان پر قرآن کی آیت آئی، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، اللہ نے مصطفیٰ کر لیا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا، اللہ نے مصطفیٰ کر لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو، اور پھر آل عمران کو عالمین پر فضیلت عطا کی. علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ امام کی یہ آیت کی تلاوت بتا رہی ہے کہ علی اکبر مقام عصمت پر فائز ہے، علی اکبر مقام عصمت پر فائز ہے. دیر تک بیٹے کو گلے لگا کر حسین روتے رہے، اور اب چلے علی اکبر مقتل کی طرف چلے. علی کا پوتا چلا، عباس دلاور کا بھتیجا چلا، اور پھر اس کا بیٹا چلا کہ جس نے ایسی جنگ کی سب کے بعد کہ تاریخ انسانی میں اس عالم کی کوئی جنگ نہیں. علی اکبر ابھی آگے بڑے ہی تھے کہ پیچھے سے علی اکبر نے کچھ آہٹ کو سنا، پلٹ کر دیکھا، اب یہ حسین کا مقام نہیں ہے، پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ بیمار بھائی علی اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. پلٹ کر کہا بھائی آپ خیمے میں رہے، کہا میرا بھائی تو شہادت کو جانا ہے، آخری بار گلے ملنے اس منظر کو دیکھیں کہ جب کربلا کے میدان میں علی اکبر سید سجاد گلے مل رہے تھے. علی اکبر بھی پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، سید سجاد بھی. علی اکبر نے وصیت کی بھائی جان جب مدینے جانا تو پھر میرا ایک کام کرنا، سغرا کو میرا سلام کہہ دینا، تیرا بھائی شرمندہ ہے سغرا کہ تجھ سے ملنے نہ آ سکا، تیرا بھائی تجھ سے ملنے نہ آ سکا. اور پھر مسائل کی منزلیں ہیں، میں بھی رک رک کے پڑھ رہا ہوں. مومنین اور ذرا سے آگے موو کر جائے، آپ روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ موو کر جائے، لیکن آگے آئے، اب پرابلم ہو رہا ہے دروازے پر. پلیز موو کریں، اور سب سے پیچھے والے لوگ موو کریں. علی اکبر چلے اور رخصت ہوئے بیمار امام سے، اپنے بھائی سے. آپ نے دیکھا کہ مسلط الہی کے تحت امام پر غشی تاری تھی، پہلی مرتبہ آنکھ شب عاشور کھلی تھی، اور یہ دوسری مرتبہ امام کی آنکھ کھلی کہ جب بھائی رخصت ہو رہا تھا. علی اکبر اب گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر پیچھے سے کچھ آہٹ اور آواز کو سنا، پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتا آ رہا. گھوڑے سے اترے، ماں کے بابا کی خدمت میں ہاتھوں کو چوما، کہا بابا آپ مجھے رخصت کر چکے، اب خیمے میں جائیں، پھوپھی زینب کو دلاسا دے، بابا مما جان کو دلاسا دے اور مجھے رخصت کر دیں. کہا مہلن مہلن یا بنیا، بیٹا آہستہ آہستہ جا. مڑ مڑ کر پدر کو اپنا چہرہ دکھاتا جا. اور اس وقت امام علی مقام نے اللہ کو گواہ کیا، اللہم اشہد، اے میرے رب تو گواہ ہو جا، قد برز الیہ القوم، اس لشکر کی طرف وہ جوان چلا ہے، اشبہ برسولک
خلقاً و خلقاً و نطقاً، ایک اس قوم کی طرف وہ جوان میرا بیٹا چلا ہے، ایک جو تیرے رسول سے ایبسولوٹلی مشابہ تھا، فزیکلی، روحانی طور پر اور اپنے کلام و گفتار کی بنیاد پر۔ اس امام کی دعا یا حدیث نے علی اکبر کی معرفت کے دروازوں کو کھولا۔ سمجھ میں نہیں آ سکتا ذہن انسانی میں کہ مقام علی اکبر کیا ہے، یہ مقام عظمہ کیا ہے۔ کہا کہ جو نطق میں، جو خلق میں، جو خلق میں۔ اب آپ یہ دیکھیے، مسائل بھی پڑھنا ہوں لیکن معرفت کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ، صرف عادت نہ ہو، جیسا کہ میں نے تفسیر قرآن میں امام کے حوالے سے کہا، ہماری ہر عبادت معرفت بننی چاہیے۔ عزیزان گرامی، امام نے 3 لفظ استعمال کیے حضرت علی اکبر کی فضائل میں، خلق میں یعنی فزیکلی، باڈی، خلق میں، اخلاق میں، منطقاً اور نطق میں اور کلام میں۔ میں پھر توجہات کا طالب ہوں، غم کے موڈ میں نہ رہیں، میں پھر رلاؤں گا آپ کو، بے پناہ رلاؤں گا، خود بھی رہوں گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے علی اکبر کی یہ 3 صفتوں کو بیان کیا۔ نطق میں رسول سے تشبیہ تھی کہ ایبسولوٹلی مشابہ ہے، یہ میرا بیٹا۔ رسول کا نطق کیا ہے؟ رسول کا نطق کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول کا نطق وحی ہے۔ رسول کا خلق، رسول کا پیکر کیا ہے؟ تاریخ بشریت میں اتنا کامل فزیکلی پیکر خلق نہیں ہوا۔ اور رسول کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول تم صاحب خلق عظیم ہے۔ اور یہ تینوں مقامات علی اکبر کو دیے تو علی اکبر کا کلام وحی الہی سے مشابہ، علی اکبر کا اخلاق خلق عظیم سے مشابہ، اور علی اکبر کا خلق صاحب حسن مجسم و کامل سے مشابہ۔ اب آپ مقام علی اکبر کو جانیں، وہ چلا کہ جو خلق میں اور خلق میں اور نطق میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ علی اکبر چلے، بابا کو رخصت کیا، آخری مرتبہ پھر اور رہبار کو ایڑ لگائی اور پہنچے میدان کربلا میں۔ علی اکبر کے رجز ہیں جو کتب مقاتل میں بیان کیے گئے۔ پہلے علی کے پوتے نے، حسین کے فرزند نے، نہیں 3 دن کے بھوکے پیاسے جوان نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا، رجز کو پڑھ کر، اور علی اکبر نے حملہ کیا۔ حضرت عباس کی دہشت اور ہیبت تھی کہ صرف 80 افراد کو قتل کر کے، میں پوری ہو سکتا ہے ایک مجلس حضرت عباس پہ پڑھوں کر، حضرت عباس نے صرف 80 افراد کو قتل کر کے دریائے فرات پر قبضہ کیا اور واپسی میں آپ پر حملہ ہوا، مگر علی اکبر میدان کارزار میں تھے۔ اب اپی ہوئی تلوار تھی علی اکبر کی، باوجود یہ کہ حسین کا بیٹا پیاسا تھا، باوجود اس کے کہ علی اکبر نے بھی اپنی آنکھوں سے قاسم کا پامان لاشا دیکھا تھا، باوجود اس کے کہ اونو محمد کے لاشوں کو اٹھانے میں علی اکبر نے بھی مدد کی تھی بابا کی، مگر دلوں پہ زخم تھا، مگر شجاعت، نسلی شجاعت، میراث کی شجاعت، اور پھر حسب و نسب کا کمان، علی اکبر نے تلوار کو کھینچا اور حملہ کیا۔ اور اہل مقاتل کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے بعد جتنے اشقیاء کو علی اکبر نے مارا ہے کربلا کے کسی شخص نے قتل نہیں کیا، ہزاروں کی لاشوں کا بار لگا دیا۔ اور پھر یہ جنگ ہوئی، کربلا کی گرمی، 3 دن کی بھوک و پیاس، اور پھر جو اسلحہ پہنے ہوئے تھے زرا، اس کی گرمی۔ علی اکبر کو شدید پیاس لگی، شدید پیاس لگی، اور پھر دل میں یہ خیال آیا کہ ایک مرتبہ چل کر پھر بابا کی زیارت کر لیں۔
علی اکبر پلٹ کر آئے اور یہ بچے کی فطرت ہے، کتنا ہی بڑا ہو جائے ماں باپ کے سامنے پہلا لفظ علی اکبر نے اپنے والد کے پاس آ کر یہ کہا بابا اپنے بیٹے کی جنگ کو دے گا، بابا اپنے بیٹے کی جنگ کو دے گا۔ امام نے جواب دیا ہاں بیٹا، علی کی شان سے لڑ رہے تھے، علی کی شان سے لڑتے تھے۔ کہا بابا میں اور جنگ کرتا اگر آپ کا بیٹا چند گھونٹ پانی مارے گا۔ ایک کربلا کے مقاصد کے لکھنے والے مقصد کا نام ہے ریاض القدس، صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ جب بھی حسین سفر پر جاتے علی اکبر سے پوچھتے، بیٹے سے پوچھتے بیٹا تیرے لیے گفٹ لاؤں، کوئی سوغات لاؤں، مگر علی اکبر نے کچھ کبھی نہ مانگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ علی اکبر نے بابا سے کچھ مانگا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا حسین مجبور تھے۔ کہا بیٹا تیرا باپ اگرچہ کہ تیرا پہلا سوال ہے اپنے بدر سے تیری پیار تو نہیں ہو جا سکتا، ہاں اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دے۔ علی اکبر آگے بڑھے، زبان کو ڈالا اور بے اختیار نکالا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ علماء عالمین لکھتے ہیں کہ جب امام نے کہا زبان کو میرے منہ میں ڈال دے، اولین و آخرین کے علوم زبان امام سے علی اکبر کے سینے میں منتقل ہو گئے، علی اکبر کے سینے میں منتقل ہوئے۔ کہا بیٹا جا، چلا جا، میرے نانا تجھے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ علی اکبر واپس آ گئے اور پھر حملے کیے، مگر کہاں تک یہ حسین خان نوجوان